اس پر بھی غیر مقلدین بڑے زور دیتے ہیں. اور اس تعلق سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہے، ابھی دیکھیں نام ذہن میں نہیں آ رہا مجھے ان کا، کہتے ہیں کہ وہ آخری ایمان لانے والوں میں سے ہے، اور ان سے روایت آئی ہے بخاری وغیرہ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس حالت میں اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ حضور رکوع پہ جاتے تھے تو رفعین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے تو رفعین کرتے تھے. اس کے برخلاف ہمارے پاس جو حدیث ہے اہل سنت کے پاس جو اس سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سوائے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور موقع پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی موقف جو ہے حضرت علی کا ہے، حضرت عمر کا ہے، عبداللہ ابن عمر کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ کچھ لوگ رفعین کر رہے ہیں. آپ فرماتے کیا یہ وقت نہیں آیا کہ تم اسے چھوڑ دو کہ رسول اللہ نے یہ عمل پہلے کیا بعد میں اس کو چھوڑ دیا؟ تو جو عمل نبی چھوڑ دے تو پہلے والا عمل منسوخ ہو جاتا ہے، منسوخ عمل پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، ان کے بعد حضرت امام شعیبی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے کہا کہ رفعین نماز میں کرنا میرے نزدیک زیادہ درست ہے. انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ والی حدیث سنائی، وہ جو صحابی کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، آخری ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے 2 یا 3 وقت کی نماز حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھی. تو کہا کہ ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو رفعین کرتے ہوئے دیکھا. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آئے اور جوش میں آکے فرمایا کہ جس نے 2 وقت 3 وقت کی نماز میں دیکھا تم اس کا قول لیتے ہو، اور وہ عبداللہ ابن مسعود جس نے کئی سال تک رسول کے پیچھے نماز پڑھی اس کا قول ٹھکراتے ہو. اور عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ فقیہ صحابی ہے. ان کا درجہ، ان کا مقام دوسرے صحابہ کے مقابلے میں، غیر فقیہ صحابہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں ان کی فضیلت میں یہاں تک کہا کہ عبداللہ ابن مسعود میرے اصحاب میں وہ ہے کہ وہ جس چیز کو پسند کر لے اللہ تعالیٰ بھی میری امت کے لیے اسی چیز کو پسند فرما دیتا ہے. تو اس صحابی کی جب حدیث موجود ہو تو اس کے مقابلے میں ایسے صحابی کی حدیث پر عمل کرنا کہ جس سے 2 یا 3 وقتی حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ مناسب نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ نماز میں شامل ہوتے تو جلیل القدر جو بعض صحابہ تھے، جو فقیہ صحابہ تھے، ان کو آواز دے دے کر فرماتے کہ وہ پہلی صف پہ آ جائے تاکہ وہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے، اور جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں پھر یہ نماز کا طریقہ امت تک پہنچائے. ان صحابہ جن کو پہلی صف میں بلایا جاتا تھا اس میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث جو ہے وہ ہمارے نزدیک زیادہ وزندار ہے، مضبوط ہے. اور اس کے برعکس، رفعین کرنے کے برعکس ایک حدیث جس کے تعلق سے ہم منسوخ کا جو ہے حکم کرتے ہیں وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے. اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے اور رفعین کر رہے تھے نماز میں. حضور نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب نماز ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہ ہلاؤ جیسے سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے. سرکش گھوڑے ہوتے ہیں نا، اپنی دم ہلاتے رہتے بار بار. تو اس سے تشبیہ دیا آپ نے، کہا کہ دم نہ ہلاؤ. یہ حدیث کے بارے میں ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ رفعین کے منسوخ کی حدیث ہے. اب وہابیہ کی ایک چالاکی دیکھیے. اب وہ یہاں گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ حدیث سے رفعین منسوخ ہو گیا تو یہ بتائیے کہ عید میں پھر آپ رفعین کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی رفعین منسوخ نہیں ہوئی، یہ عام دنوں کی نماز کی رفعین منسوخ ہوئی. اور اگر یہ حدیث آپ کے نزدیک منسوخ کے لیے نہیں ہے، قابل عمل، تو صحیح بخاری میں سجدے میں جاتے وقت بھی رفعین کی حدیث ہے، اٹھاتے وقت بھی سجدہ ہے. وہ حدیث آپ نے کیوں عمل نہیں کیا؟ سجدے میں جانے سے پہلے اور سجدے سے اٹھتے وقت رفعین آپ بھی نہیں کرتے، تو اس رفعین کو کس حدیث نے منسوخ کیا؟ وہ آپ ہمیں بتائیے، جبکہ وہ بھی بخاری میں موجود ہے. تو پتہ چلا ہے کہ وہابی آدھا دین لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں. اور الحمدللہ جو ہے ہم مکمل پورا دین لیتے ہیں، اور وہی دین لیتے ہیں جو صحیح ہے اور جو ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے. ہم منسوخ پر عمل نہیں کرتے بلکہ ناسخ پہ عمل کرتے ہیں. واللہ عالم ثم رسول عالم. نماز میں ہاتھ کہاں سینے پر باندھے یا نیچے؟ ناف کے اوپر باندھنا ہمارے امام کے نزدیک سنت سے ثابت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، کہ 3 چیزیں انبیاء کی سنت سے ہے. ایک روزہ افطار میں جلدی کرنا،
سحری میں تاخیر کرنا، اور دوسرا نماز کے وقت ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا. یہ مولا علی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے. تو وہابیوں نے بیچ میں کیا کیا کہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے تو کچھ ایڈیشن میں غائب کر دیے تھے بیچ میں. جب علماء اہل سنت نے ان پہ چلایا اور کہا کہ شرم آنی چاہیے، یہ صحیح حدیث جب اس کا جواب نہیں بنا تو حدیثی نسخوں سے غائب کرنا شروع کر دیا. تو اب موجودہ جو نسخے آ رہے ہیں اس میں دوبارہ ڈال دی گئی ہے، بیچ کے نسخوں میں غائب تھی. تو حضرت علی سے روایت ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے. اور امام شافعی کا جو قول پیش کیا جاتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سینے کے نیچے باندھنے کا کہا ہے یا نہیں. اس پر ایک بڑا لطیفہ یاد آ رہا ہے. حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ گزرے ہیں ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ. مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، مدینہ میں رہے، جنت البقیع شریف میں مزار ہے. ایک مرتبہ اتفاق سے وہ کہیں نکل گئے، نماز کا وقت ہو گیا تو مریدین نے کہا حضرت مسجد ہے یہی نماز پڑھ لیجیے. حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد غیر مقلدین کی ہے، عوام بھولی بھالی تھی، ان کو بھی نہیں پتا کہ بھئی وہابیوں کی مسجد ہے، حضرت کو نہیں لے جانا چاہیے. اب لے گئے تو تھوڑے دیر میں تو حضرت کو اقامت کے وقت یہ احساس ہو گیا، جب اقامت میں سب کے سب کھڑے ہو گئے. حضرت نے پھر خیال کیا کہ ممکن ہے میں عالم ہوں، مہمان ہوں، تو مجھے ہی مصلی پہ آگے کریں گے، تو میں جب نماز پڑھوں گا تو پھر چلو چلا لیں گے کام. لیکن اتفاق سے وہ امام جو ہے بڑا بدماش تھا، اس نے آپ کو مصلی پہ آگے بھی نہیں کیا، خود ہی مصلی پہ چلا گیا. اب حضرت نے دیکھا پیچھے تو مجمع ہے، باہر نکلنا بھی مشکل، فتنے کا اندیشہ. جیسی تکبیر ہوئی تو حضرت نے ہاتھ ایسے باندھ لیا. آزو بازو والے دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، بس نماز میں ایسی ہاتھ باندھ رہے. پھر رکوع کیا، اور نماز تو پڑھ ہی رہے تھے، نیت تھی نہیں، اٹھک بیٹھک کر رہے تھے. جیسے سلام پھیرا تو سامنے جو مؤذن بازو تھا اس نے امام سے کہا حضرت یہ تو بولے اتنے بڑے عالم ہے بریلی کے، احمد رضا خان صاحب کے شاگرد، اور وہ کہتے اپنے آپ کو خلیفہ. حال یہ ہے کہ ان کو نہ ہاتھ کہاں باندھنا یہی نہیں پتا. تو امام نے کہا کہاں باندھا تھا ہاتھ انہوں نے؟ بولے سر پہ. کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ کہا بھائی میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک کہتے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو، یہ زیادہ ثواب ہے. امام مالک فرماتے ان کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، باندھنا ہی نہیں. تو کہتے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. پھر امام ابو حنیفہ کہتے ناف پہ باندھو، اس میں زیادہ ثواب ہے. پھر امام شافعی فرماتے سینے پہ تک ہاتھ باندھو، اس میں زیادہ ثواب ہے. اب تم سادہ ثواب کے چکر میں یہاں تک لائے. میں نے کہا آخری حد کی ثواب کی اینڈنگ ہی کر دو نا، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں. تو بہرحال ایک لطیفہ ہے. تو سینے پہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، لیکن یہاں سن لیجئے ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے. سینے کے نیچے والے تو ثابت ہے، سینے پر ثابت. یہ تو بالکل عورتوں کی طرح باندھ لیتے یار، اس طرح عجیب و غریب باندھتے.